ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر آپ کے سامنے ہے، اس کے بنانے والے نے بھی اس کو تب بنایا جب اس کی ضرورت پڑی. ٹیشو پیپر ہمیشہ سے نہیں تھا، ضرورت ہے تو بنا. اب ضرورت کیا تھی؟ انسان کو پسینہ آتا ہے، پہنچنے کی ضرورت تھی. پہلے لوگ رومال رکھا کرتے تھے، اب رومال سے آپ نے صاف کیا، رومال گیلا ہو گیا، دوبارہ وہ گیلا رومال بندہ اگر لگائے تو اچھا نہیں لگتا تھا. دوسرا 500 لوگ آپ کے سفرے پہ آ گئے، پانی اویلیبل نہیں، ہاتھ میلا ہو گیا، ہاتھوں کو صاف کرنا ہے. تو اب بندہ کتنے کپڑے رکھے؟ ایک تولیہ رکھے، تولیے میلے ہو جائیں. تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو کپڑے سے زیادہ ہلکی ہو، نرم بھی ہو، اور اتنی چھوٹی ہو کہ مثلا ایک ڈبے میں 500 آ جائے، ایک ڈبے میں 1000 آ جائے. اور بنانے والے نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی کبھی انسان اپنے چہرے کو بھی صاف کرتا ہے. اب چہرے میں ناک بھی ہے، ناک میں سونگھنے کی توانائی بھی ہے، تو کوئی ایسا ٹیشو بناؤ جس کے اندر خوشبو بھی ہو. بندہ جب چہرے کو لگائے تو اسے ہلکی سی خوشبو بھی ہو، اچھا بھی لگے، اور چھوٹا بھی اتنا ہو اسے نچوڑ کے اگر پھینک بھی دیا جائے تو زیادہ جگہ کو کور بھی نہ کرے. تو بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے ایک چھوٹے سے ٹیشو بنانے کے پیچھے اتنی بڑی پلاننگ ہے، اتنی بڑی سوچ ہے، تو تو نے کیسے سمجھ لیا تجھ جیسا بڑا انسان؟ اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے خدا بنا دے گا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ وجود انسان جو ساری مشینوں کا بنانے والا خدا اسے بغیر مقصد کے بنائے. کبھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا کرو، ایک ایک چیز جو خدا نے بنائی ہے اس کے پیچھے ریزن ہے، دلائل ہیں. مثال کے طور پہ یہ آپ کا کان ہے، کان کے اندر کئی کروٹیں ہیں، کان آپ کا پلین نہیں ہے، سیدھا نہیں ہے. کسی نے پوچھا کہ کان ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے اگر کان بالکل سیدھا ہوتا، چپٹی کی طرح چپکا ہوا ہوتا، تو جب آواز تیرے کان میں آتی تجھے پتا نہ چلتا کہ آواز دائیں طرف سے آ رہی ہے یا بائیں طرف سے آ رہی ہے. یہ کانوں کی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ تو آواز کو جج کر پاتا ہے کہ آواز جہاں سے آ رہی ہے وہ الٹے طرف سے آ رہی ہے یا سیدھے طرف سے آ رہی ہے. یعنی اللہ نے جو چیز جہاں رکھی ہے نظم کے حساب سے رکھی ہے، عدالت کے حساب سے رکھی ہے. یہ نہیں کہ ہر چیز اپنے حساب سے بن گئی. تو انسان تجھے بھی بنایا تو کسی مقصد کے لیے بنایا، بغیر مقصد کے تجھے نہیں بنایا. اب سوال یہ ہے انسان کی خلقت کا مقصد کیا تھا؟ کہ خلقت بشر کا مقصد یہ تھا انسان کھائے پیے اور چلا جائے. آج ایک جوان سے پوچھو تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس نے ذہن میں کون سا فارمولہ بنایا ہوا ہے؟ نارمل سوچ بتا رہا ہوں، یہی ہے کہ مولانا بڑے ہوں گے، پڑھائی لکھائی کر لیں گے، بی اے ایم اے کر لیں گے، اس کے بعد سوچ ہوتی ہم شادی کر لیں گے، اس کے بعد یہ سوچ ہوتی اللہ نوکری دے دے، تھوڑی سی کمائی ہو جائے، پھر یہ ہوتا ایک زیارت کر لیں، ایک تو حج کر لیں، اور اس کے بعد انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. اگر مقصد زندگی یہ تھا انسان آئے کھائے پیے اور چلا جائے تو اس دنیا کو بنانا بیکار تھا. اتنی بڑی کائنات خدا نے تیرے لیے بنائی تو کوئی بہت بڑا مقصد تھا. 5 منٹ کے لیے سوچو کہ اللہ نے مقصد کائنات کے لیے حسین جیسے امام کی قربانی دی ہے. اللہ نے مقصد کائنات کے لیے 1,01,24,000 انبیاؤں کی قربانی دی ہے. وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے علی اکبر کو قربان کرنا پڑا؟ وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے زینب کی چادر کو قربان کرنا پڑا؟ وہ کون سا مقصد تھا جس کے لیے 4 سالہ سکینہ کو قربان کرنا پڑا؟ یقیناً مقصد اتنا بڑا ہوگا. یہ مقصد صرف کھانا پینا نہیں تھا. تو اللہ نے قرآن میں مقصد بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تجھے خلق کیا. مقصد خلقت کیا ہے؟ کہ تو عبادت کرے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ تو ہم سب کو پتا ہے، آپ کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ مقصد خلقت عبادت ہے. اچھا میرے جان یہ تو بتا عبادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولانا عبادت کا مطلب نماز ہے، عبادت کا مطلب روزہ ہے، عبادت کا مطلب حج ہے، عبادت کا مطلب اللہ کا نام لینا ہے. ارے اگر عبادت کا مقصد نماز ہوتا تو نماز تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا. عبادت کا مقصد حج ہوتا تو شمر نے 17 حج کیے ہوئے تھے. عبادت کا مقصد اگر روزہ رکھنا تھا تو روزہ تو یزیدی بھی رکھتے تھے. مقصد عبادت نہ نماز ہے، مقصد عبادت نہ روزہ ہے. ارے اگر مقصد عبادت نماز ہوتا تو خدا گواہ ہے پھر مسجد میں امام جماعت جب نماز پڑھا رہا تھا تو ایسے واقعات پیش نہ آتے کہ مسجدوں میں بدکاریاں ہو رہی تھیں، مدرسوں میں بدکاریاں ہو رہی تھیں. مقصد یہ نماز پڑھ تو رہا ہے پر اس نے خلقت کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے. ایسا تو نہیں میں عبادت تو کر رہا ہوں اور یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ کے خلقت کے مقصد کو پورا کر دیا. کہ خوارج کم نمازیں پڑھتے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، حافظ قرآن، لیکن علی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. لشکر یزید کو دیکھ لو، اس کے اندر بھی نمازی، اس کے اندر بھی حاجی، اس کے اندر بھی عمرہ کرنے والے، لیکن کیوں قاتل حسین بنے؟ کیونکہ انہوں نے مقصد زندگی کو نہیں سمجھا. اب مقصد زندگی کیا ہے؟ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں. امام نے کہا یہ مقصد خلقت ہے.
کہ مولا عبادت سے کیا مراد ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں نماز کون پڑھے؟ جو خلقت کے مقصد کو پورا کرے۔ ایک مرتبہ شمر بھی نماز پڑھے اور بھی نماز پڑھے، نماز تو نماز ہے، اس نے بھی حمد پڑھا، اس نے بھی حمد پڑھا، وہ بھی رکوع میں گیا، یہ بھی رکوع میں آیا، لیکن کہاں علی کا رکوع؟ دیکھیے ضربت تو ضربت ہے نا، لیکن ایک ضربت کو عبادت ثقلین بنا دیا جاتا ہے، دوسروں کی ضربتیں بعض اوقات رائے گاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس ضربت کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس نماز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی ہے، نماز منکر سے بچاتی ہے۔ اب بندہ مولوی بھی ہو، نماز بھی پڑھے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرے، تو مقصد اس کی نماز نے اس کو گناہ سے نہیں بچایا، تو اس نے خلقت کے مقصد کو پورا نہیں کیا کہ مولا انسان کو خلق کیا، مقصد انسان یہ تھا یہ عبادت کرے۔ عبادت سے کیا مراد؟ نماز۔ اب خلقت کا مقصد عبادت، مطلب کیا؟ مطلب میرے 24 گھنٹے کس چیز میں گزریں؟ عبادت میں، تاکہ اپنے مقصد کو پورا کروں۔ اور نماز کتنے منٹ؟ 17 منٹ، منیمم 17 منٹ۔ تو خلقت کا مقصد کیسے پورا ہو؟ اگر عبادت خلقت کا مقصد، تو ان عبادتوں کو اتنا منیمائز کیوں کیا گیا کہ نماز 17 منٹ؟ حج اگر خلقت کا مقصد تھا تو سال میں صاحب حیثیت ہو تو ایک مرتبہ۔ بھائی خلقت کا مقصد ہے تو بندہ ہر سال حج کرنے جائے نا، خلقت کا مقصد ہے تو دن رات نمازیں پڑھتا رہے نا، پھر نماز کو منیمائز کر کے 17 منٹ، سال میں حج ایک مرتبہ۔ مولا فرماتے ہیں عبادت سے مراد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، خلقت کا مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، وہ نماز جو معرفت کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب پوچھا مولا یہ معرفت کہاں ملے گی؟ مکے سے ملے گی؟ مدینے سے ملے گی؟ کیا کربلا جاؤں تو معرفت ملے گی؟ مولا یہ معرفت کہاں سے ملے گی؟ کیا قرب رسول سے ملے گی؟ قرب امام سے ملے گی؟ تو امام نے فرمایا کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اگر معرفت خدا حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی معرفت حاصل کر۔ اگر مولا کائنات کو سمجھنا ہے تو مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے اندر کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر، پھر تجھے مولا کائنات کی سمجھ آ جائے گی۔ اب میں اپنے آپ سے کیسے معرفت حاصل کروں؟ انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی اپنا چہرہ نظر آتا ہے، کسی اپنا بدن نظر آتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہیں پہ رک جاتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے مولا زین العابدین فرماتے ہیں عجیب بندہ ہے، درخت کو دیکھتا ہے، درخت کی تعریف کرتا ہے، حسین چہرے کو دیکھتا ہے، تعریف کرتا ہے، اچھی آواز کو سنتا ہے، تعریف کرتا ہے، لیکن کبھی اس نے اس کے پیچھے والے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ جب تو درخت کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں کر رہا؟ جب تو حسین چہروں کی تعریف کر رہا ہے اس کے بنانے والے کی تعریف کیوں نہیں کر رہا؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ ہم نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دی اور ہم نے سفرہ لگایا، بریانی بھی پڑی تھی، کڑھائی بھی پڑی تھی، آپ نے بریانی کھائی، آپ نے کہا کہ کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا کسٹر کا، کیا کہنا گوشت کا۔ مولوی صاحب پریشان، لایا میں ہوں تعریف مرغی کی، لایا میں ہوں تعریف گوشت کی کیے جا رہا ہے، تو وہ بھی کہے گا بھائی مرغی تو مارکیٹ میں بہت ہے لیکن اسے ذائقہ کس نے دیا؟ ہاں ان چیزوں کو ملا ملا کر ریسیپی کس نے بنایا؟ تو جب کھانا کھاتے ہو تو کھانے کی تو تعریف تو ہوتی ہے لیکن زیادہ تعریف بنانے والے کی ہوتی ہے کہ عجیب نادان انسان ہے، دنیا کے حسن کی تعریف کرتا ہے پر بنانے والے حسین کو بھول جاتا ہے۔